زینب صاحبہ یہ دیکھیں آپ کا شو آ رہا ہے. کون سا شو؟ کھولو کھولو، آواز بڑھاؤ، مجھے سنائی نہیں دے رہا. اب ایک اور لڑکی سامنے آ گئی، نام ہے بینگو یلماز. اتنے بڑے اسملر ہولڈنگ کے مینیجر پر الزام لگا رہی ہے. یہ لڑکیاں سب ایسے ہی ہوتی ہیں، شادی شدہ مردوں پر ڈورے ڈالتی ہیں. یہ میری بات سنو، تم بینگو ہو یا جو بھی ہو، اس طرح مشہور نہیں ہوا جاتا. وہ کوئی بازار نہیں ہے. معاف کرنا، پتہ نہیں تم اور کس کس کو بدنام کرو. خدا کے لیے سویرا بند کیجیے اسے. یہ کیا بکواس کر رہے ہیں؟ مجھے نہیں پتا ممی، یقیناً کسی نے پیسے دے کر ان سے یہ سب کہلوایا ہے. افسوس کی بات ہے کہ عورت کی سب سے بڑی دشمن عورت ہی ہے. ہائے اللہ، کتنی پیاری لڑکی تھی وہ. بینگو کال کر رہی ہے. ہیلو بینگو. السلام علیکم. آئی ایم سوری آپ کو تنگ کر رہی ہوں. کیسی ہو؟ سب خیریت ہے نا؟ کیسے ہو سکتی ہوں؟ کل سے مجھے سوشل میڈیا پہ ٹرول کیا جا رہا ہے. کیا آپ نے دیکھا؟ ہاں ابھی دیکھا ہے میں نے. یعنی جو تمہارے ساتھ ہوا وہ بتانا بھی جرم بن گیا. لوگ کہہ رہے ہیں کہ میں نے یہ سب کچھ پیسے کے لیے کیا. بینگو پلیز تم اس وقت ایسی باتیں نہیں کرو. چلو ہم کہیں بیٹھ کر ساتھ کافی پیتے ہیں، تم ریلیکس ہو جاؤ گی. جی میں نے آپ کو اسی لیے کال کی تھی، یہ اچھا رہے گا. ٹھیک ہے، ابھی تم پرسکون رہو. میرے گھر کے پاس ایک کیفے ہے، میں لوکیشن بھیج رہی ہوں، وہیں پر آؤ، بیٹھ کے بات کریں گے. ٹھیک ہے؟ پریشان بالکل نہیں ہونا. ٹھیک ہے. ملاقات ہوتی ہے پھر. بیچاری کی آواز کتنی خراب لگ رہی تھی ممی. ہاں تو ظاہر ہے کیسے خراب نہ ہو. دیکھو تو اس کے بارے میں کیا کچھ کہہ رہے ہیں. یقین نہیں آ رہا مجھے تو. میں دیکھ لیتی ہوں. دعا کب واپس آئے گی؟ کسی کو اطلاع ہی نہیں دی اس نے. شاید آج ہی آ جائے گی. لیکن انسان کم از کم بتا تو دیتا ہے نا. زینب چھوڑ دو بیٹی، خوش رہنے دو اسے. میں اپنی نواسی کو سنبھال لوں. اچھا ممی میں جا کر چینج کر لوں، پھر جانا ہے. شکریہ ہے یار، مزے سے پیا آپا. ارے دیکھیے زینب صاحبہ پھر سے خبروں میں آ گئی ہیں. اب کیا کر دیا؟ کسی لڑکی کے لیے بات کی ہے، مگر لڑکی اپنے باس کے پیچھے پڑی ہوئی تھی. یہ دیکھیے. یہ لڑکیاں سب ایسے ہی ہوتی ہیں، شادی شدہ مردوں پر ڈورے ڈالتی ہیں. یہ نارمل لوگوں سے ان کا کوئی واسطہ ہی نہیں ہے. امی بغیر جانے سمجھے آپ لوگوں کو جج کیوں کرنے لگ جاتی ہیں؟ دیکھو نور، لڑکی کو تو نہیں لیکن زینب کو جانتی ہوں. جہاں کوئی عجیب انسان ملے فوراً اس کے ساتھ کھڑی ہو جاتی ہے. دیکھو نا، یہ بھی معشوقہ ہی نکلی. امی ارے امی، یہ لوگ مجھے کیوں انوائٹ نہیں کرتے؟ اگر عمر انکل کو بلا سکتے ہیں تو پھر مجھے کیوں نہیں؟ آخر میں موت کے منہ سے واپس آئی ہوں امی. میں وہ عورت ہوں جس نے موت کو بہت قریب سے دیکھا ہے. کیا ہو گیا نائلہ، پاگلوں جیسی باتیں مت کرو. بس یہی کمی رہ گئی تھی نائلہ. آپ لوگ ایسا کیوں کہہ رہی ہیں؟ دیکھیے نا، اب یوسف گونے ہر جگہ ہے. وہ کہتا ہے کہ اس نے خلائی مخلوق دیکھی ہے اور میں نے دوسری دنیا دیکھی ہے. توبہ استغفر اللہ. ارے نائلہ، کیا پتا ہو ہی جائے، شاید تم مشہور ہو جاؤ. جو خواب میں نہیں جی سکی وہ تم جی لینا. تو کیا آپ کا خواب مشہور ہونا تھا؟ بالکل. آواز تھی، شکل تھی، سارا ٹیلنٹ ضائع ہو گیا. چلو اگر مشہور نہ بھی ہوتی تو کم از کم میری آواز کی ہی قدر ہو جاتی اس دنیا میں، مگر وہ بھی نہیں ہوئی. توبہ یا رب. ان باتوں کو چھوڑیے امی، آپ کچھ بھی کہیں امی، لیکن میں زینب صاحبہ سے اس بارے میں ضرور بات کروں گی. وہ فضول کہانیوں کی بجائے اصل سچ وہ مجھ سے سنیں گی. بہت کم لوگ ہیں جو مر کر زندہ ہوئے ہوں. بس نائلہ، اللہ دوبارہ ایسا نہ دکھائے. اب اس بات کو ختم کرو. اچھا نور آپا، خیرات کا کام کیسا چل رہا ہے؟ کل بھی آپ گھر پر نہیں تھی. الحمدللہ اچھا چل رہا ہے. تمہاری صحتیابی کی وجہ سے محلے میں 30 خاندانوں کو راشن دیا ہے. ماشاءاللہ بیٹی، اچھا کام کیا تم نے. اللہ آپ کو اس کا جزا دے نور آپا. اللہ آپ سے راضی ہو. میں تمہاری یہ مسکراہٹ سمجھ رہی ہوں، لیکن میں نے خود سے وعدہ کیا ہے کہ تم پر غصہ نہیں کروں گی. مجھے مجبور مت کرو نائلہ. میری غیر موجودگی میں میری قدر تو سمجھ آ گئی نا. مرنا بھی کتنا اچھا تجربہ تھا، بس تھوڑے وقت کے لیے، ہے نا؟ بس کر دو، یہ سب میں دوبارہ اب نہیں سنوں گی. امی میں تو مذاق کر رہی تھی.